میں نے دنیا پڑھائی ان کو، دنیا کی اعلیٰ ڈگری سے میں نے ان کو نوازا، اور میرا ایک بیٹا عالم دین ہے، میرا ایک بیٹا عالم دین ہے جو مسجد اور مدرسے کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اپنے تینوں بچوں کے متعلق، اس کا ریمارک، اس کا تبصرہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہے، اس عالم ربانی کے پاس وہ شخص کہتا ہے کہ مولانا مجھے تو اپنے اس بیٹے کی کوئی فکر نہیں، جو میرا بیٹا عالم دین ہوا، قرآن سے جڑ گیا، دین سے وابستہ ہو گیا، وہ اپنے ٹائم پر صبح اٹھتا ہے، اپنے ٹائم پر مدرسہ جاتا ہے، اپنے ٹائم پر نمازوں کے اوقات میں حاضری دیتا ہے، اور شام ہوتی ہے اپنے وقت پر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، مجھے اس کا 1% بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن میرا وہ بچہ جن کو میں نے دنیا دکھا دی، دنیا کی ڈگریاں دلا دی، لیکن رات 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، تب تک میری نیند اڑی رہتی ہے، مجھے چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ ان دونوں بچوں کی ہر سیکنڈ، ہر لمحہ مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ نہ جانے کس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس وقت کس گلی اور کوچے میں کیا کر رہا ہوگا، اس کا فرینڈ سرکل کیا ہوگا، اور دوستی یاری کے ساتھ وہ کیسے کاموں کو انجام دے رہا ہوگا۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ میری یہ فکر ہوتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ اس وقت تو ایک باپ کے دلی جذبات ہے اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اولادیں عام طور پر اپنے ماں باپ کو ستانے والی بن گئی، عام طور پر کچھ ہے اللہ کے نیک بندے، نوجوان صالح ایسے بھی ہیں، آپ میں بھی موجود ہے، لیکن عام عمومی ماحول یہ بن گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو ستانے والی بن گئی، تکلیف دینے والی بن گئی، اور خاص طور پر انہیں اپنی جوانی کا احساس نہیں، اور انہیں آنے والے وقتوں میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والے وقت میں زمام اقتدار آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، آنے والے کل کے آپ قائد و سالار ہوں گے، آنے والے فیوچر کے آپ ذمہ دار ہوں گے، پوری سوسائٹی کو سنبھالنے والے آپ ہوں گے، پورے علاقے اور بستی کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اگر آپ نے اس وقت صحیح ڈگر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ صحیح رخ ملنا بہت ضروری ہے، اس لیے نوجوان اپنی جوانی پر ترس کھائیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے، یہ راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء الفاظ کی صحبت میں بیٹھو، اور یہ ہماری جو دوستی اور یاری جس نے ہمیں غلط راہ پر لگا دیا ہے، اس دوستی اور یاری کو آپ جو ہے چھڑا دو اور ختم کرو، کیونکہ صحبت اتنا طاقتور جرثومہ ہے، صحبت اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ اچھے انسان کو بھی برے راستے پر لے چلے جاتی ہے۔ صحبت کا تو اثر پڑتا ہے، وہ یقینی بات ہے۔ اس لیے رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہمارا یہ ٹریننگ کورس ہے نا ہمارا، کہ اللہ کی نسبت پر حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اب اللہ کی نسبت پر حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ اب حرام چیزیں، بدنگاہی چلی جائے، غلط دوستیاں چلی جائے، زبان سے گالیاں چلی جائے، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے جو بہت مست و مگن ہو کر کے گانے سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ یہ موبائل نے تو ہمارے پورے سماج کا بیڑا گرک کر دیا۔ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر کسی کے پاس موبائل، جب گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کون آیا اور کون گیا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ سلام کرو جواب نہیں ملتا گھر سے، آج سلام کرو تو جواب نہیں ملتا۔ ہر ایک اپنے فنکشن میں، ہر ایک اپنے موبائل کی دنیا میں ایسا مست و مگن اور دیوانہ بنا ہوا ہے کہ بستر پر باپ بیماری کی وجہ سے کراہ رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے کروٹ لٹانے کی ضرورت ہے، لیکن موبائل کی دنیا نے اور اس جو ہے ڈبے نے ہم کو ایسا نکما بنا دیا اور غافل بنا دیا کہ بوڑھے باپ کی بڑھاپے پر ترس نہیں آتا، بوڑھی ماں کی ضرورتوں کا نوجوان کو خیال نہیں آتا۔ یہ دنیا ایسی رنگین دنیا، ایسی گناہوں بھری دنیا ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لیکن یہ موبائل تو نکلا تھا وقت کی حفاظت کے لیے، لیکن اسی موبائل نے ہمارا سارا وقت لے لیا۔ ماہرین نفسیات اور سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل یہ موبائل ہمارے مائنڈ کو واچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے آدمی ہیں۔
ہم کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم کیا سننا پسند کرتے ہیں، کون سے فنکشن میں ہمارا زیادہ دل من لگتا ہے. اسی لیے آپ غور کرو، آپ یوٹیوب میں جائیں گے، فیس بک میں جائیں گے، انسٹاگرام میں جائیں گے، جو بھی اس کے اندر جو ہے چیزیں ہیں، آپ اس میں جو چیز کلک کریں گے اس کے بعد اسی سے ریلیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات نہیں؟ اسی سے جڑی ہوئی چیزیں آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے جو چیز کو کلک کیا اور ٹچ کیا، آپ نے گویا کہ وہ واچ کرنے والے، نگرانی کرنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس مائنڈ کے آدمی ہیں اور ان چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اس لیے لگاتار وہی چیزیں آپ کو لگاتار دیتے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ موبائل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کو لوٹنے کا ایک ہتھیار ہے دشمن کی طرف سے. ایمان کو لوٹنے کا ایک ہتھیار. رمضان المبارک میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ آنے والی 11 مہینے کی زندگی ہماری صحیح ڈگر پر گزرے. اس لیے رمضان اچھا گزارو، عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، مناجات اور دعاؤں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے اکرام کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ. اور اس مہینے میں سب کے ساتھ نرمی کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کرنا ہے نا. گھر والوں کے ساتھ بھی کیا کرنا؟ نرمی کرنا. روز افطار میں 5 قسم کے کھانے ہونا، 5 ٹائپ کے جو ہے چیزیں ہونا افطاری کے لیے، ایسا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنا. آج بھی رمضان جیسے رمضان میں بھی کچھ شوہر ایسے بد اخلاق ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کی جگہ کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنی بیوی کو رمضان میں طلاق بھی دے رہے ہیں، منہ پر روزے کی حالت میں تھپڑ بھی مار رہے ہیں. میرے پاس واقعہ ہے. اتنا مارا ایک نوجوان نے اور طلاق کی دھمکی دیا، منہ پر اتنا مارا کہ روزے کی حالت میں اس کے منہ سے خون گرتا ہے بیوی. آج بھی ایسے بد اخلاق، ایسی جہالت کی زندگی گزارنے والے اور زندگی کے آداب سے ایسے ناواقف لوگ بھی آج دنیا میں جیتے ہیں کہ روزے کی حالت ہے، اس کی شریکہ زندگی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ ساتھ گزار دیا ہے، نرم اور سرد گرم حالات کی جیون کی ساتھی ہے، لیکن آج بھی منہ پر اور چہرے پر روزے کی حالت میں مارنے سے ہمارا جاہل نوجوان باز نہیں آتا ہے. نقشوں کو تم نہ دیکھو لوگوں سے، نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے، مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. آج بھی بد اخلاقی اس سطح پر پہنچی ہوئی ہے. اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سنہری یہ گولڈن چانس دیا ہے ہم کو اپنی زندگیوں کو اور اخلاق کو سنوارنے کا، حرام چیزوں کو چھوڑنے کا بہترین موقع ہے. آنے والے 11 مہینے انشاءاللہ ہمارے اچھے گزریں گے. ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کہتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کے 11 مہینے اچھا گزریں گے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہر عمل کی بنیاد ڈالنے کا مہینہ ہے. جو بنیادیں ہم ڈالیں گے 11 مہینے اس پر ہم باقی رہیں گے. اب میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں، میرا بھی دل بھی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اور باتیں سناؤں، لیکن اب جو ہے ایک جو نماز سے پہلے بھی 1 گھنٹے تک بات ہوئی ہے اور ابھی بھی تقریباً اس کچھ ایسا ہی وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں جو ہے معذرت کے ساتھ اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. بس یہی گزارش ہے کہ ان کہیں سنی باتوں پر آپ بھی عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، اور نوجوان اپنے جیون، انمول جیون کی حقیقت کو سمجھے. بہت ذمہ داری ہے نوجوانوں کے کاندھوں پر، بہت ذمہ داری ہے. اپنی بہنوں کی فکر کرے، اپنے گھر کی بہن کی بھی فکر کرے، اپنے پڑوس کی بچیوں کی بھی فکر کرے، محلے سوسائٹی کی جو بھی ہماری بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، آنے والے وقت میں کسی کی بہو بن جائے گی، آنے والے وقت میں وہ کسی کی ماں بن جائے گی، سوسائٹی کی وہ ذمہ دار بن جائے گی. ہم سب مل کر کے ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو پاک بنائیں گے، حیا والا بنائیں گے، ہے کہ نہیں، دیندار بنائیں گے، خود بھی دینداری کے ڈگر پر اور راستے پر اپنے آپ کو چلائیں گے. یہ ایک جو ہے دیوانے کی صدا ہے اور ایک مسافر کی یہ آواز ہے جس پر اگر آج آپ نے لبیک اگر نہیں کیا تو سمجھانے والے اور بھی آتے رہیں گے جب تک اللہ نے موقع دیا ہے. لیکن جو سمجھ جائے، جو سمجھ جائے وہ کامیاب ہے، جو نہ سمجھے اور نہ سمجھے وہ ناکام ہوگا. پھر کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تمہیں
جو ہے سمجھنے کا وقت تو ہم نے دیا تھا اور سمجھانے والے نذیر تمہارے پاس آتے رہے، لیکن تم نے کان نہیں دھرا، باتوں کو اڑایا، سن لیا، اڑا دیا اور زندگی میں اعمال پر نہیں ڈالا۔ یہ خسارہ دنیا اور آخرت کا ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے اتنی دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی